وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 15 حصہ اول، درس نمبر 1494. آج کا موضوع کیا ہمارا اپنے رب پر بھروسہ بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 15. لفظی ترجمہ: من کان یظن، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا. فلیمدد بسبب الی السماء، اسے چاہیے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے. ثم لیقطع، اور پھر دیکھ لے. فلینظر، میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. فلیمدد بسبب الی السماء، وہ آسمان تک ایک رسی کے ذریعے پہنچے. ثم لیقطع، پھر اس میں شگاف لگائے. فلینظر، پھر وہ دیکھ لے. هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. سامعین اکرام، یہ بہت اہم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے. دیکھیں، انسان اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روگردانی کرتا ہے، اس کا حکم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، تو اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر پر اعتماد کرتا ہے. ہماری زندگی تو ظاہر کے لیے وقف ہے. ظاہر کے لیے ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے. اور اب ظاہر کے لیے اللہ سے کٹ کر اگر آپ ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی بہت سے آپ کے سامنے مسائل آئیں گے. کچھ خواہشات ایسی ہوں گی جو پوری نہیں ہو سک رہی ہوں گی اور اس میں ناکامی ہوگی. پھر آپ اس پر ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے، ٹینشن میں آ جائیں گے، سٹریس میں آ جائیں گے.
ایسی بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ایک بلیغ بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ پر کوئی یقین نہیں ہے، کوئی یقین، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور اس آیات کا جو میں بات کر رہا ہوں تو آج کے حالات کے تناظر میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں آج کا مسلمان، اس کا سارا بھروسہ ظاہر پر ہے، ظاہر ہی اس کی امید پہلی اور آخری امید ہے، ظاہر۔ ہمارا سر جو ہے ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ پھر جہاں تک اللہ کا یا اسلام کا یا قرآن کا یا رسول کا تعلق ہے، وہ تو ہمیں اخروی کامیابی کے لیے خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد تمہاری دوبارہ زندگی ہوگی اور پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اس بات پر ہمارا یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارے سامنے ظاہر کے مسائل اہم ہیں۔ دیکھیں لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ مدد نہیں کرے گا۔ میں نے اگر کچھ کیا، آج کے دیکھیں ہمارے والدین ہوں یا ہم ہوں، جب ہم سوچو یعنی باشعور ہو جاتے ہیں، انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اور تو یہ ایک یعنی اس لوگوں کا ایک رویہ چلا آ رہا ہے، ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہمارا رویہ کافرانہ ہے، ہماری روش مشرکانہ ہے۔ اچھا، یہاں جو ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اب اس میں ایک بلیغ اشارہ ہے کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، تمام ضروریات۔ دیکھیں ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمیں رزق کون دے رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بنایا، ہماری صورت بنائی اور ہمیں پال پوس کے اتنا کیا کہ ایک بچہ جب یعنی ماں بچے کو جنتی ہے تو وہ ایک مکمل انسان ہوتا ہے، ہاتھ پیر آنکھیں یہ سب چیز عام طور پہ برابر ہوتی ہیں، الحمدللہ پورا کامل ایک بچہ باہر بن کے آتا ہے نا۔ باقی تو پھر بعد کی باتیں ہیں، وہ اس کے یعنی جو بڑا ہوتا ہے یا جو آہستہ آہستہ نا۔ تو اب یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، ساری کائنات کا اکیلا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ رب ہے، رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا، تمام جہان کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اس بات کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آم کی ایک گٹھلی سے اتنا بڑا درخت کون بناتا ہے؟ چلیں، پھر یہ فصل جب درجہ بدرجہ پکتی رہتی ہے، پودے سے درخت بنتا ہے اور وہ پھر جوان ہوتا ہے اور پھلدار ہو جاتا ہے، یہ سارا کس کے قانون کے تحت اور کس کے حکم کے تحت ہوتا ہے؟ یہ بارشیں کون برساتا ہے؟ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ انسان کو مخلوقات کا پیدا کرنے والا شروع سے لے کر اب تک کون ہے؟ اللہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جس کا رزق جو ہے وہ میرے ذمے ہے، تم ان کو رزق نہیں دیتے۔ وہ آیت کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور لا تحمل رزقها، اپنا رزق لے کر نہیں پھرتی، میں ان کو رزق دیتا ہوں، تمہیں بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو جائے جیسا کہ ہونا چاہیے، تو پھر ہمارا رخ تو پھر آٹومیٹکلی اپنے رب کی طرف ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، یعنی میں دیکھتا ہوں یہ ہماری مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ میرا کسی سیاسی یا ایسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ حکومت ہے، وزیر اعظم ہے،
اور اکثر لوگ جو ہے اپنے وزیر اعظم کی ٹی سی میں لگے رہتے ہیں، اس کی چاپلوسی میں، اور یہ، اور بس بالکل خاموش رہتے ہیں، یہ وہ، اور بس اس کے، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاور دی بھی ہے، تو ان کی خوشامدیں، جو نئی وزیر وہ توقع میں رہتے ہیں کہ کب ہمارا نمبر آئے گا، یہ وہ، تو ساری نظر ان کی وزیر اعظم صاحب پہ ہوتی ہے۔ سمجھنے کے لیے میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، ان کی اطاعت میں آپ دیکھ لیں، یہ بڑے جو بظاہر بڑے لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ کی سواری جاتی ہے، وزیر اعظم کی کتنی لمبی سواریاں ہوتی ہیں، جہاں بھی وہ جاتا ہے بس سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں 2 درجن گاڑیاں، 3 درجن گاڑیاں، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور فراٹے بھرتے بھرتے پروٹوکول ہوتا ہے، ٹریفک کھڑی ہو جاتی ہے، وزیر اعظم اور ان کی ساتھی چلے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں ٹریفک کھلتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم، یعنی بہت سے لوگ جو وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم ہی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ وہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے۔ یہ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ساری طاقت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم پھر غیر کو نہیں دیکھیں گے، غیر کو نہیں پکاریں گے ہم۔ اس وقت جو ہم غیر کو پکار رہے ہیں، کون آج کا مسلمان غیر کو پکار رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے مدد کا کوئی تصور نہیں ہے عام مسلمان میں۔ دیکھیں دفتر میں بیٹھے، آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک رشوت، یہ بھی میں مثال کے طور پہ، رشوت کرپشن عام ہے، جو بھی جس حیثیت میں بھی ہے، وہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے، چاہے اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، یہ ضرورت کی بات نہیں ہے، بس وہ اپنا ٹیکہ لگاتا ہے، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ میری تنخواہ سے تو پورا نہیں ہوتا، اب تو میں نے رشوت اور کرپشن کا سہارا لینا ہے۔ یہ عام طور پہ آپ سرکاری لوگ دیکھیں، سرکاری محکمے میں جہاں بھی جائیں، کچہری میں چلے جائیں، ہر قدم پر جو ہے آپ سے روپیہ بٹورنے والے پیسے، یعنی ناجائز طور پہ۔ تو وکیل جو ہے جھوٹ بولتا ہے پیسے کے لیے، قاتل کا کیس لے لیتا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا، اور قاتل کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کرو۔ ویسے ہی میں وکلاء اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن میں مثال کے طور پہ یعنی وکیل حق کی طرفداری کے لیے نہیں بیٹھا، وہ جھوٹ والے کیس لیتا ہے اور اس کی بڑی فیس لگاتی ہے۔ فیس تو ان کیسوں میں لگتی ہے زیادہ جو کہ قاتل ہوں، ڈاکو ہوں، اور اس طریقے سے جو جرائم، کہ بھئی میں تمہیں بچاؤں گا، پوری کوشش کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اب یہ تو کوئی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، یہ ویسے ہی برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سے تعاون کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، اب وکیل جو ہے اس کو تو اپنی فیس چاہیے، تو برائی کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں وہ مددگار ہوتا ہے، کہتا ہے فکر نہ کرو، بس تم میں جو کہتا ہوں وہی کہو عدالت میں، اور میں کوئی نہ کوئی راستہ دیکھوں گا اے قاتل کہ تمہیں سزا سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ دیکھیں ہمارا سارا معاشرہ ایسا ہے، ہماری سوچ ایسی ہے، ہمیں ظاہر پر بھروسہ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو مختلف باتیں کہیں، ایک دکاندار ہے مثال کے طور پہ، اس نے جو آم لیے ہیں اس میں سڑے ہوئے پھل ہیں۔ عام طور پہ یہ منڈیوں میں آپ جائیں نا، جو اکیلے جاتے ہیں لوگ اپنے لیے لیتے ہیں، تو وہ منڈیوں والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹا مال نیچے لگا دیتے ہیں، بڑا وہ خراب آم نیچے، اور یہ عام طور پہ جس کا تجربہ ہو یہی ہوتا ہے۔ ہر جگہ جو ہے یہ یعنی دیانتداری سے کام نہیں لیا جاتا، جو دکھایا جاتا ہے وہ بیچا نہیں جاتا۔ ریڑھی والا ہے، اس نے اپنے آگے جو ہے کچھ گلے سڑے رکھے میں
اور شروع میں جو ہے ریڑھی کے شروع میں جہاں سے آپ اٹھا نہیں سکتے، وہ آپ کو اجازت بھی نہیں دے گا کہ اپنی مرضی سے ڈالو سودا، کہتا ہے نہیں تم ہاتھ نہیں لگانا، میں ڈالوں گا، تو وہ پھر اس کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ سارا معاشرہ ایسا، یہ سب مسلمان ایسے ہیں کہ ہماری غیر اللہ پر بھروسہ ہے، بے ایمانی پر بھروسہ ہے، خیانت پر بھروسہ ہے کہ میں نے خیانت نہ کی اور بے ایمانی نہ کی۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں انسان تو ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم نے ظاہری یعنی ہمارے ظاہری مفادات بھی ہیں، ہم کھائیں گے پیئیں گے رہیں گے اور یہ سب کچھ ہماری ضروریات ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے پیسہ چاہیے، پیسے کے لیے پھر ہم محنت کرتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے آپ 10-15 سال بچوں کی فیسیں دیتے رہتے ہیں اور اس کے لیے آپ ٹائم گزارتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک اب یہاں جو آپ یعنی اس میں غور طلب بات ہے، باقی تو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس مثال کا جو لب لباب ہے وہ تو میں پھر بعد میں بیان کروں گا، لیکن اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب اس میں نقطہ آپ کے اور میرے سمجھنے کا یہ ہے کہ ہاں اللہ میرا مددگار ہے، اللہ مولانا۔ ایک آیت ہے قرآن کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو رب ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ بھروسہ رکھے مومن۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں بڑی ایک ایسی باتیں ہیں کہ وہ خطرناک باتیں ہیں، یعنی ہمارے جو رویے ہیں وہ اللہ پہ اعتماد اور بھروسے کے نہیں ہیں، وہ ظاہر پر اعتماد ہے۔ یہ عام آپ دیکھ لیں، اس میں یعنی کوئی دو رائے اس میں نہیں ہیں گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے من حیث القوم کہ ہمارا بھروسہ تو اللہ پہ ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ ملک میں، قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے مسلمانوں، آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ ہمارا تو رحمان ہے، هو الرحمن، ہمارا اس پر یقین ہے اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یہ کیفیات ہماری نہیں ہے۔ وہ ایک شعر میں آپ کو اکثر پڑھتا ہوں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہمارا تو رویہ جو ہے یہ کافرانہ ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، تقریباً ہر دوسرے درس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کریں، مومنانہ رویہ، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، خالص اللہ پر بھروسہ کرو۔ اچھا، اس آیت میں جو 15 نمبر ہے، اس میں تو ایک یونیک بات ہے، یہ انداز جو ہے کہیں اور نہیں ہے، مختلف الفاظ سے ہوگا لیکن یہ الفاظ پھر آپ کو نہیں ملیں گے، یعنی جو یہ غلط گمان رکھتا ہے۔ یعنی اگر میں اس کا ترجمہ اصطلاحی طور پہ الفاظ کا تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ کہ جو یہ یعنی میری مدد کا مخالف ہے یا اس پر اس کو بھروسہ نہیں ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب اس میں ایک خوشخبری بھی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمارا مددگار اللہ ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، ساری زندگی ایک امتحان ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں آزماؤں گا خیر کی حالت میں بھی اور شر کی حالت میں بھی، آسانی میں بھی اور راحت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہاری آزمائش کروں گا
چیزوں میں. تو آزمائش جو ہے وہ آزمائش ہے، دنیا کی زندگی آزمائش ہے. یہاں ایسی جنت کی کیفیت نہیں ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. لیکن مصیبت مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے. وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ نے اعلان کر دیا انی معکم، اے مسلمانوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فکر کیوں کرتے ہو؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. ترجمہ ہے کہ تم اگر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور میرے رسول پر یقین کر لو کہ ہاں میں نے انہی کو فالو کرنا ہے، اور ان کی مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم بھی کرو، تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے. دیکھیں اللہ کی مدد. اب دیکھیں امتحان اور مدد یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور مدد جب ضروری ہوتا ہے تو خاص مدد آتی ہے، انتہائی مشکل مدد میں اعلیٰ مدد آتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ہمارے سامنے تو رسول کی زندگی ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد تو رسول کے ساتھ نہیں ہوگی تو کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ ہی کا رسول ہے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں اس کو ذرا ڈسکس کروں گا. آیت ایسی ہے نا. تو ایک تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کو بیان سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ تو مجھے یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن میں نے تو ان سے قتل کیا ہے. تو اب وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو مشکل کہ وہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ڈیوٹی نہ ادا کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتوں کے جواب میں کہا کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. جاؤ تم فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں. اننی معکما، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. فکر نہ کرو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہیں پہنچایا. اب یہ مدد ہوتی ہے. میں اپنے رسول کی بات کر رہا تھا. دیکھیں مکے کے 13 سال، تو وہاں جہاں جہاں وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی. اب مثال کے طور پہ ایک ابو جہل تھا مکے میں، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. وہ بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے نماز پڑھ رہے تھے، جو عبادت کر رہے تھے. تو وہ بڑا نقصان پہنچانے کی در سے، تو وہ گیا اور پھر لوٹ کے واپس آ گیا، ڈر کے واپس آ گیا. تو ساتھی اس سے پوچھنے لگے کہ بھئی تم گئے تھے کچھ ارادے سے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کہا میں کیسے جاتا، میرے اور ان کے درمیان جو تھے آگ کی خندق تھی، میں جاتا تو وہاں جل جاتا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی عین وقت پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی. تو دیکھیں اس میں تو اللہ پر بھروسہ. اب ابراہیم علیہ السلام، بہرحال میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی واقعات ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہجرت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے گئے، اور پھر سب یعنی ان کی ڈھونڈ میں نکل پڑے لوگ، یہ کافر جو تھے، کیونکہ وہ تو ان کا پلان تو ختم ہو گیا تھا. ہاں جب نکل رہے تھے تو سارے گھیرا بنایا ہوا تھا. وہ جنہوں نے ناپاک ارادے بنائے ہوئے تھے نا حضور کو نقصان پہنچانے کے، اور گھیرا یعنی گھیرے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک ان کی طرف پھینکی تو ان کو نظر ہی نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس کی مدد تھی؟ ان کی آنکھوں کے سامنے
ٹھیک ٹھاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ چلو چلتے ہیں، تو بہرحال تو اچھا پھر جب گئے تو وہاں غار ثور میں بیٹھ گئے. یہ اپنے ساتھ کھوجی لے گئے تھے، جو مشرک تھے نا، کھوجی تھے جو کھوج لگاتے ہیں. تو وہ کھوج لگاتے لگاتے غار ثور تک چلا گیا کہ بھئی یہاں سے آگے نشان نہیں ہے، اس غار میں ہے. اچھا ابو بکر صدیق نے بھی وہ دیکھا، ان کے پاؤں دیکھ لیے، وہ تو غار میں تھا نا نیچے اور وہ اوپر وہ تھے، تو وہ پھر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے کہا کہ حضور یہ اگر نیچے دیکھیں تو ہمیں تو دیکھ لیں گے. حضور نے کہا کہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو. یہ اعتماد ہوتا ہے، یہ امداد ہوتی ہے. پھر ہوا کیا کہ ایک تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کبوتری کو بھجوا دیا تھا، وہاں اس نے گھونسلہ بنا کے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا، وہ یہ پرانا. اب ظاہر ہے کہ وہ یہ تو 5-6 انڈے، اب وہ تو ایک ایک انڈا دیتی تھی کبوتری، ایک ایک انڈا دیتی ہے، پھر جمع کرتی ہے، پھر اس پہ بیٹھتی ہے، پھر بچے نکلتے ہیں اس سے. تو یہ تو دنوں کی بات تو نہیں تھی، ہفتوں کی بات ہوگی ہے جو بھی ہے. اسی طرح مکڑی بڑا پرانا گردآلود جالا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اب یہ مدد تھی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہم ہیں جو ہمارا بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ، اور مومن کا تو بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، ہونا چاہیے. جس کا نہیں ہے بھروسہ وہ اس کا یقین نہیں ہے پھر اللہ پہ. دیکھیں مومن کا لفظ اب میں نے بدل دیا، آپ پھر یہی کہیں گے نا یہ کافر اور مومن، میں نے الفاظ ہی بدل دیے. جس کا یقین نہیں ہے تو اللہ کی مدد پہ تو اس کا بھروسہ نہیں ہوگا اللہ پہ. ہمارا اللہ کی مدد پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. آخرت کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. ایک بات یہ ہے نا، من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ. آخرت تو ہمارے یعنی جو سلیبس ہے ہماری زندگی کی اس سے ختم ہے. آخرت پر تو ہمیں یقین نہیں ہے اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. دنیا میں بھی اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہم اتنا تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق سماوات والارض ہے. ہر چیز اللہ کے، یعنی تھوڑا اگر آپ عقل استعمال کریں تو اس وقت بھی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. مٹی سے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن رہی ہیں. سبزیوں کو دیکھ لیں لمبی قطار ہے، پھلوں کو دیکھ لیں لمبی قطار ہے، رنگ، ذائقہ، ٹیسٹ، شکل سب کچھ مختلف ہے. یہ کون؟ اللہ. اچھا دیکھیں عام، یہ اس کی ربوبیت عام ہے، ربوبیت عام ہے. وہ کیڑوں کو بھی رزق دے رہا ہے، بچھوؤں کو بھی رزق دے رہا ہے، چوہوں کو بھی رزق دے رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا ہمارے گھروں میں بعض چوہے بڑے موٹے تازے ہو جاتے ہیں تو ان کو رزق مل رہا ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی رہے ہیں، موٹے تازے ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں بھروسے کی بات ہے. اور یہاں جو آیت کا آغاز ہوا ہے وہ عدم اعتماد سے ہوا، اللہ پہ بے اعتمادی سے ہوا ہے. تو ابھی مضمون جاری ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من كان يظن
أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم